زدني علما رب زدني علما. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ابو محمد الحسن بن علي بن ابي طالب، الحسن اخو حسین من بطن فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہذا حسن جو ہیں یہ بڑے بھائی ہیں حسین کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں تھے حضرت علی سے۔ سبط رسول اللہ، سبط کے معنی نواسا، اور پوتے کو عربی میں کیا کہیں گے؟ حفید۔ حفید هو الذي خلق لكم من الماء والذي جعل اللهم استر عوراتنا لا حول ولا قوة الا بالله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم منها بنين وحفظة، بنين وحفظة، تو حفظہ وہاں پوتوں کا ذکر ہے، حفید یہاں نواسے کا۔ سبط رسول اللہ وريحانته، پیار رسول کے ریحانہ۔ ریحان کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے خوشبو آئے، اور ایک پیڑ بھی ہے جس کو ریحان کہتے ہیں اردو میں بھی ہمارے خیال سے، تو ہر وہ چیز جو خوشبودار ہو اس کو ریحانہ کہہ سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسن والحسین ریحانتایا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ لقب یہاں ذکر کیا۔ کہتے ہیں حسن ابن علی حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کب پیدا ہوئے؟ حضرت فاطمہ کی شادی کس سن میں ہوئی؟ سن 2 ہجری میں، اور 9 مہینے کے بعد یہ پیدا ہوئے، گویا 3 ہجری کے 9 مہینے میں پیدا ہوئے۔ پیارے رسول سن 10 میں آپ کا 10 ہجری گزر جانے کے بعد 11ویں میں آپ کا ربیع الاول میں انتقال ہوا۔ کتنی عمر ہوئی؟ 7 سال 8 سال کی عمر پیارے رسول کے ساتھ، پیارے رسول کے پیٹھ پہ نماز کے وقت، اور اسی طرح دوڑے چلے آ رہے ہیں، آپ اٹھا کر کے ان کو منبر پہ بھی لے جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ بہرحال تو 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے مضبوط کہ آدمی اس وقت دیکھے گا یا سنے گا، کوئی چیز سنے گا تو اس کو فوری طور پر یاد کر لے گا۔ کہتے ہیں الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں یاد کرنا جیسے پتھر پہ لکیر لگاؤ یا پتھر کو کھود دو، کچھ لکھو اس پر، اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حفظت من رسول اللہ، یعنی میں بھولا نہیں ہوں، یاد ہے مجھے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں تمہیں شبہ ہو اس کو چھوڑ کر کے الی، اس چیز کی طرف جاؤ جس میں تمہیں شبہ نہ ہو۔ کسی بھی قول، کسی بھی فعل، یہ جوامع الکلم کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اس میں یہ ہے کہ بعثت وکان النبی یبعث الی قومہ وبعثت الی الناس عامۃ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وحلت لی الغنائم اعطیت جوامع الکلم۔ اعطیت تھوڑے الفاظ میں بہت جامع معنی کے الفاظ ہمیں دیے اللہ تعالیٰ نے۔ دع ما یریبک پورے اسلام کو حاوی ہے، انسان کی ایک ایک سانس، ایک ایک نظر کو حاوی ہے، ایک ایک بات کے سننے اور کہنے پر حاوی ہے۔ کوئی بات ایسی نہ کہو جس میں شبہ ہو۔ کسی کے بارے میں خبر لگی، تحقیق نہیں ہے تو ابھی اس کے بارے میں بولنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی چیز آئی جس کے حلال ہونے میں یا حرام ہونے میں شبہ ہو، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ ان الحلال بین و ان الحرام بین کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو حدیث زیادہ سمجھ میں آئے گی۔
اور جس میں شبہ نہیں ہے وہ ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس کو تم استعمال کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کو شبہ ہوا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت نماز عصر کی پڑھی. یہاں اب کیا کرنا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. بالکل میزان پہ شبہ ہے، نہ ادھر کی 4 پڑھی ہے نہ 3، تو کم پر یقین ہے کہ نہیں؟ شبہ ہے 3 یا 4 میں تو یقین ہے کہ کم 3 تو پڑھی ہے، اٹھ کر کے چوتھی پڑھ لیں. سجدے ارغام شیطان، سجدے سو جو شیطان کو مٹی میں ملانے یا شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے وہ کر لیں ہر اس چیز میں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مطعومات کھانے کی چیزیں، منکوحات شادی وغیرہ کے بارے میں آپ کو صرف حدیث سنا دیتا ہوں، اس سے مسئلہ معلوم ہو جائے گا. ان عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ تزوجت ابنۃ ابی یحاب، بخاری شریف کی روایت ہے. عقبہ ابن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے ابنت ابی یحاب، ابو یحاب کی لڑکی سے شادی کی. وکانت لی منہا اولاد، کئی بچے پیدا ہو گئے. فجاءت امرأۃ سودا، ایک کالی عورت آئی، کہتی ہے قد ارضعتکما، میں نے تم کو اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے. ان کی کیا حیثیت ہوئی؟ اب دونوں بھائی ہو گئے، دونوں بھائی بہن ہو گئے. اور یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جس طرح رضائی بہن رضائی بھائی حقیقی بھائی حقیقی بہن شادی نہیں کر سکتے، اسی طرح رضائی بھائی بھی اور بہن شادی نہیں کر سکتے. بہت گھبرائے، کیا ہوا؟ یہاں رحلہ للعلم، رحلہ للاستفتاء کہتے ہیں فرکبت الی المدینہ، مدینہ سفر کر کے گئے اور پیار رسول سے کہا یا رسول اللہ تزوجت امرأۃ فجاءت امرأۃ سوداء وقالت قد ارضعتکما، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارقھا، بخاری شریف کی روایت ہے، چھوڑ اس کو جدا کر دو. یا رسول اللہ لی منہا اولاد، اس سے میرے کئی بچے ہیں. پیار رسول نے فرمایا فارقھا کیف وقد قیل، شبہ ہو گیا تو اب تمہیں اس کو رکھنا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو خیال رکھنا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، پانی جیسے فتویٰ میں علماء کے دیکھا جائے، پانی ہے کھلا پڑا ہے، شبہ ہے کوئی بچہ اس میں پیشاب کر دیے ہو، نہیں. اگر ظاہر کوئی چیز نہیں ہے، شبہ صرف ہے، تو اس کی طہارت کا یقین کرنا ہے. آپ کو شبہ ہوا میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، ہوا نکلی نہیں نکلی، تو حدیث میں کیا ہے؟ اذا قام احدکم الی الصلاۃ یاتی الشیطان فینفخ فی مقعدتہ، یہ شیطان گویا پھونکتا ہے انسان کے سریر میں، فیظن انہ قد احدث، اس کو خیال ہوتا ہے کہ ہوا نکلی ہے. فلا یخرج من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یقین نہ ہو جائے تو اس قسم کا شبہ اور وسواس میں فرق کرنا ہے. وسواس الخناس کی بات الگ ہے. ہر وقت اگر کسی نے وضو کیا، پتہ نہیں ایک مرتبہ دھویا نہیں دھویا، پھر شروع کیا، بہت سے لوگ وسواس ہیں اللہ اکبر، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ، پھر یہ انڈونیشی ہیں 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے تب جا کر کہتے ہیں کہ اس وقت دل پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اللہ کہتے ذرا سا بھٹکا تو نہیں ہوا، کم سے کم 10 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اس کو اللہ اکبر. یہ خود ہم مکے میں دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ہیں. یہ وسواس ہے. وسواس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے آدمی دفع کر دے. تو کیونکہ یہ شبہات جو ہیں آدمی کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہمارے پیارے رسول کے پیرو وہ وسواس اور قلق اور شک میں مبتلا نہ ہوں. لیکن جہاں ایسی چیز ہے کہ جس میں نص آیا ہے کہ شبہ بھی ہو جائے اس کو حرام کہنا ہے، تو گویا یقینی ہو گیا ہمارے لیے، حرام وہ شبہ والا نہیں رہے گا. جیسے پیارے رسول نے فرمایا کیف وقد قیل، جب کہہ دیا گیا کہ دودھ پلایا ہے شبہ ہو گیا تو چھوڑ دینا ہے. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.